اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ گفتگو یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات یہ ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ بعد میں ممکن ہے آپ کو مل جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی جسے وہ چاہے وہ بھی علم غیب کا مالک بن سکتا ہے۔ بعض آیات میں ملتا ہے کہ ہر چیز کا خالق وہی اللہ ہے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ ایسی تعبیریں ملتی ہیں کہ وہ بھی بإذن اللہ چیزوں کو خلق کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان قسم کی آیات میں جہاں پہ کہا کہ علم غیب فقط خدا جانتا ہے، مطلب عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، وہی جانتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا دیکھیں، پھر فرمایا جناب علی کے فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی، خدا جسے خدا کا جو مورد پسند ہوگا، جو خدا کی جسے تائید حاصل ہوگی، وہ بھی غیب کی باتوں سے آشنا ہو سکتا ہے۔ خب ان دونوں میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے۔ دوسرے الفاظ میں کچھ لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ علم کے مالک ہیں، بہت زیادہ قدرت و توانائی کے مالک ہیں۔ ادھر سے کہا گیا جناب علی اسی طریقے سے خلقت کی جیسے گفتگو ہے، تو یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں جو ابھی آپ کی خان تلاوت کی ہے سورہ ہود میں، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کے خزائن نہیں ہیں اور نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں۔ اسی آیت کے ذیل میں مرحوم علامہ طباطبائی اعلی مقام و تفسیر المیزان، جو کہ علامہ طباطبائی جو مکتب اسلام کے یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو خادم ہیں، اسلام کے خادم ہیں اور اسلام کی ممتاز شخصیت اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے چشم چراغ علامہ طباطبائی اعلی مقام شریف، وہ اپنی معروف تفسیر المیزان میں ایک بحث یہاں پہ کرتے ہیں، فلسفی بحث، کہ آیا انبیاء اور اولیاء یہ قدرت کے مالک ہیں یا نہیں ہے، یعنی خارق العادہ ان سے چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بحث انہوں نے فلسفی کی ہے اور قرآنی کی ہے۔ فلسفی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے ایک بحث یہاں پہ جو کی ہے بات، اس پہ غور طلب ہے۔ اسی بحث فلسفی کے آخر میں ایک نتیجہ دیتے ہیں، وہ مہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا جناب علی کہ ایک ممکن ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ممکن وجود، واجب الوجود۔ ممکن وجود اس وجود کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہوتا ہے، وجود میں آنے کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو، مستقل ہو، وہ ہے فقط اور فقط پروردگار کی ذات، اس سے ہم کہتے ہیں واجب الوجود کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہستی بھی ہے کائنات میں، سب کیا ممکن الوجود ہیں، سب کیا ہیں ممکن الوجود ہیں۔ اب جب ممکن الوجود ہے، ممکن وجود کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے، پر اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کے جتنے اس سے برکات آپ سے صادر ہوں گی، اس سے جتنی قدرت ہوگی، حیات ہوگا، علم ہوگا، وہ بھی اس میں بھی وہ مستقل نہیں ہے، کسی کی طرف سے، کسی کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اپنے تمام کتنی چیزوں میں مستقل نہیں ہے، فقط اور فقط استقلال کس میں پایا جاتا ہے، وہ پروردگار کی ذات میں ہے۔ اس کو مد نظر یعنی مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے، فقط یہ فرق ہے۔ اگر اس فرق کو مد نظر رکھ جائیں کہ ممکن سے اگر کوئی آثار نمودار ہوتے ہیں، قدرت نمائی آپ دیکھتے ہیں، آپ زندہ کو مردہ دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کسی مردے کو انہوں نے زندہ کر دیا، کسی جناب علی چیز کو خلقت میں تبدیل کر دیا، چیز ایک جناب علی مثلا مر چکی تھی اسے حیات عطا کر دی، تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ہستی جو کر رہی ہے جناب علی، چونکہ یہ مستقل نہیں ہے، کسی کے اذن سے یہ کام کر رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس نے غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیں،
تو تعجب نہ کرنا، اعتراض نہیں کرنا، بھی علم غیب تو فقط خدا جانتا ہے، اس لیے ذات کون سی ہے؟ ممکن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں علامہ طباطبائی ایک نتیجہ نکلتا ہے، فلسفی بات سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، بہت مہم ہے، وہ یہ ہے جب آپ کہیں جناب علی کہ کوئی موجود بھی اللہ تعالیٰ کے وجود سے کٹ اپ نہیں ہے، یعنی انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کیا فرمایا؟ تم سب کیا نیاز مند ہو، محتاج ہو، کس کے محتاج ہو؟ پروردگار کے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھ کے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایک ممکن الوجود ہو تو ہم کہیں جناب علی کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، علم کا مالک بھی ہو سکتا ہے، علم غیب کا بھی مالک ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اپنے وجود مستقل نہیں ہے۔ یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے کہ ممکن کا فرق اور واجب، یہ فرق ملحوظ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ممکن سے بھی وہ آثار نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو قسم کی آیات کو بیان کر دیکھیں کیا فرمایا، دیکھیں خداوند کریم فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام آیت نمبر 59۔ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہوا امات واحیا، موت و حیات دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صحیح ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، روح قبض کون کرتا ہے؟ پروردگار کرتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، سورہ زمر آیت نمبر 62۔ یہ بتانے کے بعد اس کے مقابلے میں کچھ آیات ہیں، اب غور کیجیے گا، یہ فقط انحصار کس کا بتایا جا رہا ہے؟ موت قبض کون کرتا ہے؟ روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ۔ موت و حیات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ چیزوں کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ علم غیب کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ دوسری آیات فرماتے کچھ آیات کیا ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 27۔ کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو وہ رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے غیب کا علم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا مگر جسے وہ پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے۔ یہ قانون بتا، کون سا قانون ہے؟ من ارتضی، جو خدا کا تائید شدہ انسان ہو، خدا کا مورد پسند شخصیت ہو۔ فرماتے ہیں پہلی آیت میں کیا ہے کہ روح کون قبض کرتے ہیں؟ اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت روح قبض کرتا ہے، بھئی خدا کرتا ہے یہ ملک الموت۔ وہاں پہ فرمایا ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خدا۔ یہاں پہ دیکھیں خداوند کریم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خداوند کریم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مخاطب کرتے ہوئے وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، آپ مٹی سے پیدا کرتے ہیں، کہایت الطیر، یعنی وہ جو پرندے کی جو مجسمہ ہوتا تھا اس کو وجود عطا کرتے تھے، حیات عطا کرتے تھے، بِإِذْنِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پرندہ تھا، مجسمہ تھا، اس میں روح پھونکتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ پرندہ بن اڑنے لگتا تھا۔ بھئی حیات کے کون دیتا تھا؟ اللہ۔ تو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ فرمایا خداوند کریم حیات دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ فرمایا فقط خدا زندہ کرتا ہے، حیات و موت اس کے ہاتھ میں۔ یہاں پہ نبی کیا فرماتے؟ احی الموت باذن اللہ۔ وہاں پہ فرمایا کہ ہر چیز کا خالق وہ ہے، یہاں پہ کیا فرمایا؟ تخلق من الطین، آپ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا آیات میں، ادھر سے کچھ یہ فرمایا، ادھر سے کہتے ہیں علامہ فرماتے نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بھائی، قرآن کی آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہاں پہ فرمایا کہ اللہ روح قبض کرتا ہے، جان لیتا ہے، یہاں پہ کیا کون جان لیتا ہے؟ ملک الموت۔ کہتے ہیں ٹکراؤ نہیں، کیوں؟ فرماتے ہیں یہاں پہ دقت کر۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ان آیات کو اگر آپس میں ملائیں دیکھیں تو کہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی یہ کام جو کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فرشتہ مثلا روح کو قبض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ فلاں جو ہے موت کو کیا نام ہے حیات عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ حیات عطا کرتا ہے، خلقت کرتا ہے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مستقل نہیں ہیں، یہ اس وجود کو عطا کرنے میں، یہ کام کے انجام دینے میں یہ مستقل نہیں ہیں، بس یہی فرق ہے۔
وہ ذات جو مستقل ہے، یعنی اپنے ان کاموں کے انجام دینے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے اس کی عطا کردہ لطف و کرم کے سائے میں کوئی کام انسان کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتا ہے۔ بس اس چیز پہ غور کرنا، دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ ذات جتنے بھی یہ مثلا ذوات کام کر رہی ہیں، انبیاء سے کام ہو رہے ہیں، فرشتوں سے ہو رہے ہیں، اولیاء سے ہو رہے ہیں، یہ مستقل نہیں ہی ہیں۔ پس وہ آیات جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا، کیا بتانا چاہتی ہیں کہ مستقلاً اللہ تعالیٰ سے کٹ اپ کوئی علم غیب کا مالک نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کسی چیز کو خالق کو نہیں کر سکتا، کوئی کسی چیز کو حیات ہو نہیں دے سکتا، یہ مطلب ہے۔ اور وہ آیات جو یہ بتا رہی ہیں جناب علیہ کہ غیر اللہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، دیکھیں قابض روح کی بات کی ہے ملک الموت، حیات و خلقت کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت، کہتے ہیں یہ غیر اللہ کے بارے میں یہ چیزیں ثابت کی ہیں، کیا ہے؟ یعنی یہ مستقل نہیں ہے، غیر خدا یہ کام کر سکتا ہے لیکن مستقل نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار کی تائید، پروردگار کے اذن، پروردگار کی عنایت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ پر جن میں کہا گیا جناب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، مستقل، اور جن میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی عنایت سے، اس کے واسطے سے، اس کے توسط سے، اس کے اذن سے۔ پس اگر کوئی کچھ ہستیاں قدرت غیبی کی مالک ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے تخت بلقیس کو اگر کوئی لے آئے تو یہ نہ کہنا جناب یہ شرک کر دیا اس نے، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جناب ان علوم غیبیہ کا مالک ہوتا ہے، علم غیب کا مالک ہوتا ہے تو تعجب ہو نہ کرنا، یہ سارا کس کی جانب سے ہے؟ پروردگار کی جانب سے ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ دقت کرنا، کہتے ہیں کہ اولیاء کے لیے جو چیزیں ہمیں ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جناب ان میں قدرت غیبی پائی جاتی ہے، صحیح ہے، وہ جناب علم لدنی کے مالک ہیں، علم غیب کے مالک ہیں، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ یہ آپ کہیں کہ یہ مستقلاً یہ نہیں کرتے، استقلال نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن کا کوئی کام میں بھی استقلال ہو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن جب اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے، اس سے نمودار ہونے والے آثار بھی اس کے اپنے نہیں ہیں، کسی کی عنایت سے آ رہے ہیں۔ اب غور کیجیے گا، جب آپ کا وجود آپ کا اپنا نہیں ہے تو آپ کے وجود سے نمودار ہونے والے آثار یہ آپ کے کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی اسی کی جانب سے ہیں۔ پس پروردگار کی جانب سے اگر کوئی یہ نظریہ اختیار کر، دیکھیں نظریہ کے غور کرنا، نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی بالاصالہ استقلالاً یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ پروردگار، اور وہ جناب علی جو بالواسطہ بے عنایت پروردگار، بے اذن پروردگار سے ان چیزوں کا مالک بنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس آپ اس چیز کو فارق کو ملحوظ رکھنا، اب یہ نہ کہنا جناب علی کہ یہ جناب علی فرض کریں ان سے جناب علی فلاں ایک غیبی علم کا رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ غیبی علم رکھنے میں مستقل ہے، نہیں۔ استقلال اور عدم استقلال کا فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ آخری نقطے پہ غور کیجیے گا، استقلال اور عدم استقلال کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر اللہ سے جتنی بھی آثار آپ کرنا چاہیں پروردگار کی تائید سے، اذن سے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرق فقط کتنا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سارے کام ان سے جو نمودار ہوتے ہیں پروردگار کی اذن سے ہیں، یعنی مستقل ہو نہیں ہے، جبکہ پروردگار کے سارے کام استقلال ہے، مستقل ہیں، وہ اپنے وجود میں اور پروردگار سے وجود کے بعد اس سے نمودار ہونے والے استقلال آثار میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مستقل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جتنی بھی ہستیاں ہیں، چاہے اس علم غیبی کے مالک بنے، چاہے جناب قدرت غیبی کے مالک بنے، یعنی خارق العادہ جو ان سے چیزیں صادر ہوں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ پروردگار کی عنایت اور اس کے لطف اور اذن سے ہے۔ پر اس فرق کو اگر کوئی سمجھ لے، ممکن اور واجب کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی جناب علی، تو قرآن کی آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سارے کام مستقل انجام دیتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ پروردگار کی اذن سے۔
پروردگار کی عنایت سے، پروردگار کی دی گئی قدرت سے، اس لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اولیاء علم غیب نہیں رکھتے ہیں، ہاں مستقل نہیں رکھتے ہیں، لیکن پروردگار کی دی گئی عنایت سے رکھتے ہیں۔ کسی چیز کو پیدا کرنا کا کام کیا خدا کا ہے، اگر پروردگار اپنے ولی کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ہاتھوں سے یہ نمودار کرنا چاہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَةِ الطَّيْرِ، تو یہ حیات دے سکتا ہے۔ یہ سارے کام کس کی برکت سے ہیں؟ اس کی اذن سے ہیں۔ آپ پروردگار کو اذن کو ان کی ذات سے کٹم نہ کریں۔ اگر آپ اس نقطے کو مد نظر رکھیں تو کہتے ہیں قرآن کی آیات میں ٹکراؤ نہیں پایا جاتا۔ پس وہ آیات جن میں کہا کہ فقط خدا جانتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، استقلالاً مستقل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ آیات جن میں کہا گیا کہ غیر اللہ بھی جان سکتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مستقل نہیں جانتے ہیں، پروردگار کی عنایت سے جانتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔